السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فعن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوس فاه، متفق علیہ۔ ابھی آپ کے سامنے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک چھوٹی سی روایت پڑھی گئی ہے۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل یشوس فاہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں تہجد پڑھنے کے لیے بیدار ہوتے تھے تو مسواک کرتے تھے۔ بیدار ہونے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وضو بنانے سے پہلے مسواک کرتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، کننا نعد له سواکہ وطہورہ فیبعثہ اللہ ما شاء ان یبعثہ من اللیل فیتسوک ویتوضأ۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسواک اور وضو کا پانی تیار رکھتی۔ رات کو جب اللہ کے امر سے آپ بیدار ہوتے تو مسواک کرتے اور وضو بناتے۔ سنن ابو داؤد کے اندر یہ لفظ ہے، اذا قام من اللیل تخلی ثم استاک، رات کو آپ بیدار ہو کر قضائے حاجت کرتے پھر مسواک کرتے۔ ان ساری روایتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے رات میں جب کھڑے ہوتے تو آپ وضو بنانے سے پہلے مسواک کرتے تھے، چونکہ جب آدمی سوتا ہے، سونے کے بعد جب بیدار ہوتا ہے تو دانت گدلا ہو جاتا ہے، منہ میں بدبو آ جاتی ہے۔ سنت یہ ہے کہ مسواک کر کے نماز پڑھے تاکہ منہ صاف ہو جائے، اسی طرح نیند ختم ہو جائے۔ چونکہ اگر آدمی مسواک نہ کرے اور ایسے ہی کھڑا ہو جائے تو منہ سے بدبو نکلتی ہے۔ منہ جب گندا ہوتا ہے، دانت صاف نہیں ہوتا ہے تو گندگی پھوٹتی ہے، اور یہ مناسب نہیں کہ آدمی مسجد جائے یا اللہ کے سامنے کھڑا ہو، نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو، قرآن پڑھنے کے لیے کھڑا ہو اور اس کے منہ سے بدبو آئے۔ یہ غیر مناسب عمل ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کے تعلق سے کیا فرماتے ہیں؟ مسواک یہ منہ کی صفائی اور رب کی رضامندی کا باعث ہے، یعنی اس مسواک کرنے کا دو فائدہ ہے، ایک تو منہ صاف ہوتا ہے اور دوسرا اس سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ ہمارے دین میں پاکیزگی، نظافت، طہارت، صفائی ستھرائی کی قدم قدم پر تاکید کی گئی ہے، تو صفائی ہر چیز میں مطلوب ہے۔ ہمارا کپڑا صاف ہو، ہمارا بستر صاف ہو، ہمارا گھر صاف ہو، گھر کے آس پاس کا ایریا صاف ہو، راستہ صاف ہو، ہمارا دل صاف ہو، ہماری زبان صاف ہو، ہمارا دانت بھی صاف ہو، اور جب ہم اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں تو سنت یہ ہے کہ مسواک کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔